میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک نیا چیپٹر لایا ہوں، گھروں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے شرعی مسائل۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے خطرات بڑھتے اثرات کو سامنے رکھ کر حکومت ہند نے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے مقامات کو بند کر کے لوگوں کو تنہا اور الگ تھلگ گھروں میں رہنے کا پابند بنا دیا، جس کی وجہ سے مسلمان 5 وقتہ نماز معمول کے مطابق با جماعت مسجد میں ادا نہیں کر پا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں وہ کیا کریں؟ کیا گھر میں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امامت کے لائق کوئی فرد موجود ہو تو بلا شبہ 5 گانہ نماز جماعت ہی سے ادا کرنا چاہیے، یہی افضل ہے، تاکہ کم سے کم نماز کی جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے، مسجد کی فضیلت حاصل نہ ہو پائے تو۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں کتاب المسجد بابو فضل صلاۃ الجماعت میں ہے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ جماعت کی نماز افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ۔ اور امداد الفتاح شرح نور الانوار میں ہے، الجماعت یحصل فضلها بواحد مع الامام لقوله علیہ السلام الاثنان فما فوقها جماعت ولو كان صبيا يعقل او امرأة او عبدا سواء فيه البيت والمسجد حتى لو صلى في بيته بزوجته او جاريته او ولده فقد اتى بفضيلة الجماعة، یعنی امام کے ساتھ ایک بندہ بھی ہو تو جماعت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو یہ جماعت ہے، اگرچہ کوئی سمجھدار بچہ یا کوئی عورت یا کوئی غلام ہو، گھر ہو کہ مسجد ہو، ہے نا، اس معاملے میں سب یکساں ہیں۔ یہاں تک کہ مرد نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی یا باندی یا اولاد کے ساتھ بھی نماز پڑھ لی تو اس نے جماعت کی فضیلت حاصل کر لی۔ اور امام طحطاوی فرماتے ہیں، الاصح ان اقامتها فی البیت اقامتها فی المسجد وان تفاوت الفضیلۃ، یعنی گھر میں جماعت قائم کرنا مسجد میں جماعت قائم کرنے کی طرح ہے، بس فضیلت کا فرق ہے، یعنی مسجد کی فضیلت کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تنہا پڑھنے سے بنسبت جماعت کے نماز پڑھنے میں کثرت ثواب اور جو فائدہ ہے وہ اپنی جگہ، مزید اس کے بہت سارے فوائد، جن روایات و احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز کی تاکید آئی ان پر عمل کا موقع مل جائے گا۔ پھر گھر کے چھوٹے بڑے ہر فرد کے دلوں میں نماز کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ گھر کے بعض افراد جو سستی و کاہلی کی وجہ سے معاذ اللہ نمازوں سے دور رہتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طمع رکھنے والے معزز خواتین بھی اپنے مذہبی شوق کی تسکین کریں گے۔ گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کے ان بنیادی مسائل سے آگہی حاصل ہوگی جن سے عموماً لوگ ناآشنا رہ جاتے ہیں۔ نماز باجماعت کا ماحول گھر میں برکت و سعادت کا باعث ہو جائے گا، آنے والی نسلوں پر ان کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ نماز کا خاص ٹائم ٹیبل اور اس کی پابندی گھر والوں میں وقت کی اہمیت اور اپنے اوقات و اعمال کی تقسیم کاری اور سلیقہ مندی کا شعور پیدا کر دے گا۔ گھروں میں پہلے سے زیادہ صفائی ستھرائی کا ماحول بنے گا۔ گھریلو کام کاج میں بھی اتحاد و اجتماعیت کی فضا قائم ہو جائے گی، اس وجہ سے قسم قسم کے گھریلو جھگڑوں سے نجات پانا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلے ان کے مسائل سے آگہی ضروری، اس لیے آسانی کے لیے حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 574 سے 602 جماعت کا بیان اور اس کے مسائل کا مطالعہ کر لیں، اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہ ہو تو کم از کم فوری طور پر موبائل فون سے پلے اسٹور میں جا کر بہار شریعت کا اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ضروری مسائل کا مطالعہ کرتے رہیں اور علماء ربانیین سے رابطہ قائم کریں
اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے سے نہ سمجھے جب تک کہ خود عالم نہ ہو، اور مناسب وقت پر پورے گھر والوں کو جمع کر دے اور جماعت کے فضائل خصوصیات پر مشتمل احادیث کریمہ اور اسلامی نظام میں جماعت کی اہمیت پر مختصر روشنی ڈالے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو ذہنی طور پر اس طرح سے تیار کرے، پھر گھر کے نمایاں افراد سے مشورہ کر کے سب سے پہلے نماز باجماعت کا جدول اور ٹائم ٹیبل بنائے اور گھر کے کسی نمایاں مقام پر اس کو چسپاں کر دے، یعنی چوٹا دے۔ اپنے گھر کے سمجھدار بچوں کو اذان و اقامت کے کلمات سکھائیں، ان سے متعلق مسائل پیار سے سمجھائیں، پھر انہیں شوق دلائیں کہ وہ الگ الگ وقتوں میں باری باری سے اذان کے کلمات بوقت نماز چھت پر چڑھ کر بلند آواز سے خوش آوازی کے ساتھ دہرائیں۔ یہ بچوں کی حسن تربیت اور اس میں دینی شعور پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ثابت ہوگا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، اذان الصبی العاقل صحیح من غیر کراہت فی ظاہر الروایہ، سمجھدار بچے کی اذان صحیح ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ ہو سکے تو ناسمجھ بچوں کو یہ کلمات زبانی یاد کرا دیں، اور ایسے ماحول میں ان کے لیے سیکھنا بہت آسان ہوگا۔ اب واضح رہے کہ اذان یہ شعائر اسلام سے ہے، اور جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر نماز ادا کی جا رہی ہو تو اس نماز کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، حکماً یہ واجب کے مثل ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، مگر محلے کی مسجد کے علاوہ کوئی تنہا نماز پڑھے یا گھر میں جماعت قائم کرے، اس کی ترکیب بن رہی ہے تو الگ سے اذان کی حاجت نہیں، بلکہ وہی اذان مسجد کی کافی ہے۔ البتہ اذان کہہ لینا مستحب، اور ایسے اذان کہنے پر بڑی بشارت ہے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا کان الرجل بارض فحانت الصلاۃ فلیتوضأ فاذا لم یجد ماء فلیتیمم فاذا قام صلی معه ملکان واذا اذن واقام صلی خلفه من جنود اللہ ما لا یری طرفہ، یعنی جب انسان کسی جگہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کر لے، یا پانی نہ پانے کی صورت میں تیمم کر لے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے ساتھ دو فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جب اذان و اقامت بھی کہہ لے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ لشکر آ جاتے ہیں کہ اس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے۔ اب دفع وبا میں بھی اذان مؤثر ہے۔ معلوم ہوا کہ محلے کی مسجد کے علاوہ نماز کے لیے اذان کہنا مستحب، لہذا اس استحباب پر بھی عمل کرنے کا موقع ضائع نہ ہونے دیں، بالخصوص جبکہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے عجب خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ پوری دنیا ہر اعتبار سے پریشانیوں اور مشکلوں سے دوچار ہے۔ دوسرے ذکر الہی کا نزول، چونکہ ذکر الہی جو ہے وہ رحمت و سعادت کے نزول کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور اذان کے کلمات چونکہ ذکر الہی پر مشتمل ہے، لہذا یہ اذان مستحب ہونے کے ساتھ ساتھ آفات و مصیبت کے ٹالنے کا بھی اہم وسیلہ ہے۔ خصوصاً دفع وبا میں اذان کی بڑی تاثیر بتائی گئی، لہذا اذان مستحب کے وقت اگر دفع وبا کی بھی نیت کر لی جائے تو مزید دوبالا اجر ہو جائے گا، یعنی ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اب اور کرونا وائرس سمیت بہت سی بلاؤں کو دفع کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، لیکن افسوس مسلمانوں کو بات بات پر کافر و مشرک بنانے والا طبقہ، یعنی وہابی، دیوبندی وغیرہ، آج کل دفع وبا کے لیے اذان ہونے پر بھی چیں و چرا کر رہا ہے، یعنی چیں چرا کر رہا ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرماتے ہیں، ہے نا۔ چنانچہ سوال ہوا تھا کہ دفع وبا کے لیے اذان درست ہے یا نہیں، اسی پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ درست ہے، اور فقیر نے خاص اس مسئلے پر نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا یہ رسالہ لکھا۔ اب یہ لوگ جو ہے اس طرح سے جو ہے اذان سے روکتے ہیں، تو حاصل کلام یہ ہے کہ مستحب اذان میں بھی دفع وبا کی نیت کی جا سکتی ہے، اور الگ سے خاص دفع وبا کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے، یہ بلا شبہ جائز مفید ہے۔
اور یہ کیوں نہ ہو کہ اذان چونکہ ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے نفع بخش ہونے میں بھلا کیسے شبہ ہو سکتا ہے۔ اب گھروں میں مستحب اذان دینے اور سننے کا طریقہ، اپنے بچوں کو سکھائے کہ وہ اذان کی کلمات بلند آواز سے پکارے کہ آس پاس کے لوگ سن لیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ آواز کی حاجت نہیں، بلند آواز سے اذان دینا جہاں آفات و بلیات سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا، وہیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اذان دینے والے کی گھر کی آواز، اذان دینے والے کی آواز گھر اور پاس پڑوس میں جہاں تک پہنچے گی سبھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، جیسا کہ جو ہے فتاوی شامی وغیرہ میں یہ دیا گیا ہے۔ اب جب اذان کہی جا رہی ہے تو گھر کے افراد سارے کام کاج چھوڑ کر خاموشی سے سنیں اور اس کا جواب دیں تو اس کے بھی فائدے نصیب ہوں گے۔ کثیر فقہا کے نزدیک زبان سے اذان کا جواب دینا واجب، لہذا آپ ان کے مذہب کے مطابق واجب چھوڑنے کے جرم میں شریک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور دوم یہ ہے کہ آپ کا سمجھدار بچہ جو اذان دے رہا ہے خاموشی سے سننا اور اس کی حوصلہ افزائی کا سبب بن جائے گا، نیز اس بچے کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اذان کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور صفوں کی درستگی آپس میں میل جول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کھڑی ہوتی تو ہمارے پاس آتے اور ہمارے کندھوں کو سیدھا کرتے اور فرماتے کہ صفیں بالکل سیدھی رکھو، ادھر ادھر نہ کرو، اس سے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو امامت کرنے والے شخص کو بھی چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرے اور صفوں کی درستگی کو لازم دلائیں، اور گھروں میں جماعت کے وقت اس کی حاجت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مسجد کی طرح صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، اور اس میں جو ہے بچے بھی ہوں گے، لہذا ہو سکے تو ابتداءً 2-4 دن جماعت سے قبل اس کی عملی مشق بھی کرائیں۔ اور صفوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں کجی آتی ہے، اور یہیں آگے چل کر اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے کی صورت میں آ کر کے گھر اور خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ گویا کہ صفیں سیدھی رکھنے کی تاکید و تلقین فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کا ایک اہم نسخہ عنایت فرمایا، جس پر عمل پیرا ہو کر کے ہم اپنے گھروں کو بھی خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور میل محبت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اب صفوں کی ترتیب کی مختلف صورتیں ہیں، ہے نا، یعنی جو ہے اگر جماعت کے وقت کئی طرح کے مقتدی ہوں اور سب سے پہلے سب بندی پر توجہ دیں، اس طرح کے سب سے پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی، پھر خنثی مشکل کی، یعنی جس کو ہجڑے کہا جاتا ہے ان کی اگر وہ لوگ ہوں تو، پھر آخر میں عورتوں کی، یعنی اگر 3 طرح کے اکثر پائے جاتے ہیں، مرد اور بچے اور عورت، تو پہلے مردوں کی صف لگے گی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی، ہے نا۔ اور امام کے علاوہ صرف ایک مرد ہو، 2 مرد مل کر جماعت قائم کرتے ہوں تو صف بندی کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد مقتدی چاہے لڑکا ہو چاہے مرد ہو، امام کے برابر دائنی جانب کھڑا ہو جائے، البتہ اپنی ایڑیوں کو، یعنی ایڑی کو جو ہے پاؤں کی جو ایڑی ہے نا، جس کو ہم لوگ پینڈی کہتے ہیں، اس کو جو ہے امام کے قدم سے ہلکا سا پیچھے رکھیں تاکہ امام اور مقتدی کے درمیان ایک حد امتیاز رہے، یعنی امام صاحب جس سائیڈ کھڑا رہے گا اس کے داہنی سائیڈ مقتدی تھوڑا پیچھے کھڑا رہے گا، اور اس کی ایڑی امام صاحب کی ایڑی سے پیچھے رہے گی، مقتدی کی ایڑی۔ اور امام کے علاوہ 2 یا جو ہے 2 سے زیادہ مرد ہوں تو سب امام کے پیچھے سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور باپ امامت کرے اور 2 یا 3 بیٹے اقتدا کریں تو اس کی صف اس طرح سے لگائیں کہ مرد کے علاوہ ایک عورت ہو تو وہ داہنے کھڑی نہ ہوگی بلکہ تنہا پیچھے کھڑی ہوگی، جس طرح سے ایک آدمی آگے کھڑا ہوتا ہے امام، اور پیچھے جو ہے اقامت کے لیے آدمی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے پوری پیچھے کی صف میں، تو اس طرح سے پوری پیچھے کی صف میں عورت کھڑی رہے گی اور ایک دم آگے امام کھڑا رہے گا۔ اس طرح سے آدمی اور عورت بھی جماعت کر سکتی ہیں گھروں میں، اور میاں بیوی گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو یہی صورت بنے گی۔ اور مرد کے علاوہ ایک عورت ہو اور دوسرا مرد بچہ ہو، یعنی کل 3 آدمی ہو، تو ایسی صورت میں امام آگے ہوگا
اور امام کے برابر داہنی جانب مرد یا بچہ کھڑا ہوگا اور عورت تنہا پیچھے پہلی صف کی جانب کھڑی ہوگی، یعنی اس کے بعد جو پہلی صف ہوتی ہے پوری صف اس کے وہ پیچھے کھڑی رہے گی۔ اور اگر مرد امام کے علاوہ ایک بیوی اور ایک بیٹا ہو تو یوں ہی صف بندی کریں گے، ہے نا۔ مرد امام کے علاوہ ایک عورت ہو اور دو یا دو سے زیادہ مرد ہو تو مرد حضرات امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور عورت ان مقتدیوں کے پیچھے مستقل صف بندی کرے گی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عورت اگر اکیلی مرد کے پیچھے کھڑی ہے تو وہ دو مرد کی طرح جماعت نہیں کر سکتے کہ اس کے قریب قریب کھڑے ہو کر کے جماعت ہو جائیں، نہیں، بلکہ وہ کھڑی ہوگی اس کے پیچھے ایک دم سیدھے پیچھے، جس طرح سے اقامت کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے جو ہے وہ اس کو نماز کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں جو ہے اس کو پیش کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو اور اچھے طریقے سے واضح انداز میں سمجھا دیا جائے گا۔ اور گھر میں عورتوں کی جماعت سے متعلق اہم تنبیہ، ہاں گھر میں جماعت ہو رہی ہے اور امام مرد ہے تو چند احتیاطوں کے ساتھ اس میں شرکت کی اجازت ہے کہ عورتوں کا کسی گھر میں مجتمع ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھنا اس طور پر کہ انہی میں عورتوں میں سے کوئی امامت کرائے تب وہ مکروہ تحریمی ہے نا۔ جو امامت عورتوں کی مکروہ تحریمی ہے وہ عورت خود امام بنے اور عورت ہی نماز پڑھے پیچھے، تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور عورتوں کو اذان و اقامت کہنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ فقط میاں بیوی گھر میں جماعت قائم کر رہے ہیں تو خاوند ہی اقامت کہے، شوہر ہی اقامت کہے، شوہر ہی اذان کہے۔ واضح ہو کہ کرونا کرفیو کے پیش نظر عارضی طور پر یہ ہدایت لکھی جا رہی ہے، چونکہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے مرد کے لیے واجب ہے کہ محلے کی مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہوں اور عورتیں الگ الگ نماز ادا کرنا شروع کریں گھروں میں۔ البتہ ان میں مذکور فقہی باتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، حالات کے حساب سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا کسی وجہ سے مرد تاخیر سے پہنچا اور مسجد میں جماعت نہ ملی تو اب وہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو آ کر دیے گئے طریقوں کے مطابق اہل خانہ کے اس فرد کے ساتھ جماعت کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اوپر ذکر کردہ باتیں 5 وقتہ نماز کے لیے ہیں، خاص جمعہ کے دن جمعہ کی ترتیب نہ بن سکے تو شہر والے گھر میں تنہا ظہر پڑھیں اور دیہات والے جماعت کے ساتھ ظہر پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر جو ہے اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کو نماز 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے اور عالم اسلام کو جو ہے مال، عزت و آبرو اور جان کی حفاظت فرمائے اور مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔